رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس مومن بندے کی کوئی عزیز چیز میں دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ قابل رشک لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو، پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے زریں خرچ کیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دین کا علم قرآن و حدیث کا دیا ہے، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے۔ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں اکھڑ ہی جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ اپنی اولاد کے بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخ دلی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اولاد نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی، یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے محفوظ رکھا، پھر میری جانب سے اسے اوروں کو پہنچا دیا۔ یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔